اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کی آیات تک پہنچے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روایات و احادیث کے مطابق یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد، اپنے بندے یا اپنے بندوں کی نیابت میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ولا الضالین تک یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی نیابت میں ارشاد فرمایا اور اسے اپنا کلام قرار دے کر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی پہلی سورت میں قرار دینے کا شرف بخشا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جو بندوں کو اپنی حمد کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اپنی تعریف اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ جو حقیقت کی صحیح عکاسی کرتی ہو۔ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اس سے مدد مانگتے ہیں، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد کہہ کر ادبی حوالے سے بھی ایک عظیم نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ جب جملہ فعلیہ کہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول تین چیزوں کا بیان ہو، کام کیا ہے، کام کرنے والا کون ہے اور کیا کام کر رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جملے کی بنیادی شرطیں ہیں، لیکن جب اسی ترتیب کے ساتھ آئیں، پہلے فعل ہو، پھر اس کا فاعل ذکر کیا جائے، پھر مفعول ذکر کیا جائے، تو اسے ادبی لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے ایک جملہ تامہ اور کاملہ کہتے ہیں کہ جس سے سننے والے کو کسی بات کا پتہ چل جائے۔ لیکن اگر اس ترتیب میں تبدیلی لائی جائے، فعل بھی ہو، فاعل بھی ہو، مفعول بھی ہو، لیکن ان کو آگے پیچھے کر دیا جائے، مفعول کو پہلے بیان کر دیا جائے، فاعل کو بعد میں بیان کر دیا جائے، یا فعل کو بعد میں لایا جائے، فعل و فاعل کو بعد میں لا کر مفعول کو پہلے بیان کیا جائے، تو اس کلام میں جو فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے اس سے مخاطب کو کسی اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی خداوند عالم نے جو کہ اپنا کلام قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ہر کلام سے اعلیٰ و افضل و برتر ہے،
قرآن مجید کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام ہی اس کا ہے کہ جو خالق کلام ہے، کلام کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو مخلوق خالق کے کلام سے اپنے کلام کا تقابل کیا کر سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بات تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ مخلوق کا کلام خالق کے کلام سے قابل قیاس یا قابل تقابل ہو، نہیں، اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ جملوں میں، نہ ترتیب میں، نہ بیان میں، نہ اظہار میں، نہ معانی میں، کسی بھی حوالے سے اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرما کر متوجہ کیا ہے کہ دیکھیے عبادت منحصر ہے میری ذات میں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے بندو یہ کہو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی۔ جملوں کو اگر ہم ترتیب کے ساتھ ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی۔ مفعول کا ذکر پہلے، عربی ادب میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ کام کہ جو کیا جا رہا ہے وہ اسی شخص میں یا اسی ذات میں ہی منحصر ہے۔ معبود ہونا ذات پروردگار میں منحصر ہے، کوئی شخص معبود نہیں ہو سکتا، کوئی ذات معبود نہیں ہو سکتی، عبادت کا حق صرف اللہ سے مخصوص ہے، منحصر ہے اسی کی ذات میں۔ ذات پروردگار کے علاوہ کسی کو معبود ماننا درست نہیں ہے، باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اس لیے ایاک نعبد میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے اللہ نے، یعنی متوجہ کیا ہے ہمارے اذہان کو، ہمارے افکار کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلوب کو، ہماری انظار کو اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ عبادت صرف میری ہے، اور یوں کہو ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جملے کو اردو زبان میں درست کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ورنہ اصل یوں ہے صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا منحصر ہونا ذات پروردگار میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی کو معبود بنانے کا حق نہیں، نہ ہی کوئی معبود بننے کا حق رکھتا ہے، اور ہم ان جملوں کے ادا کرنے سے اپنے اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو کسی ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔